تو ہم نے نیٹورک کا پڑھا. نیٹورک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، جس میں سینڈر ہے، ریسیور ہے، کمیونیکیشن میڈیم ہے، ڈیٹا ہے، اور پھر پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو باقی چیزوں کا ہم نے پڑھ لیا تھا آلریڈی. تو اس میں ہم اب کمیونیکیشن میڈیا کا پڑھنے جا رہے ہیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے گائیڈڈ کمیونیکیشن میڈیم کو بھی پڑھا تھا. آج کا لیکچر ہمارا ان گائیڈڈ کمیونیکیشن میڈیم پہ ہوگا. تو تھوڑا سا اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں جو پہلے ہم نے پڑھا ہے. تو گائیڈڈ کمیونیکیشن میڈیم میں ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ گائیڈڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں وہیں پہ جا رہا ہوتا ہے. اس کو ہم بانڈڈ کمیونیکیشن میڈیم بھی کہتے ہیں. اس کو ہم وائر کمیونیکیشن میڈیم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جہاں پہ ڈیٹا کو بھیجا جاتا ہے وہیں پہ ڈیٹا جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے 4 ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیبلز تھیں، جس میں ہمارے پاس ٹیلی فون کیبل تھی، پھر ہمارے پاس ٹوسٹڈ پیئر کیبل تھی، پھر اس کے بعد کویکسل کیبل تھی، اور پھر فائبر آپٹیکل تھا. ٹیلی فون کیبل میں 4 کیبلز ہوتی ہیں، 2 جو ہیں وائس کے لیے اور 2 ڈیٹا کے لیے ہوتی ہیں، جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد کویکسل کیبل ہوتی ہے. کویکسل کیبل آپ کی 500 میٹر تک ڈیٹا کو ریلائبل لے کے جاتی ہے، جس میں کاپر وائر ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر پلاسٹک، پھر ایک باریک سی شیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جالی ہوتی ہے، پھر ایک اس کے اوپر پلاسٹک ہوتا ہے. یہ جو شیٹ ہوتی ہے یا جالی ہوتی ہے، یہ اس کو انٹرفیرنس سے جو ہے محفوظ رکھتی ہے. انٹرفیرنس کیا ہے کہ باقی جب کیبل ان کے پاس سے گزرتی ہیں تو الیکٹرک فلکس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں، جس سے کیا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جالی سی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے. نیکسٹ ہم نے ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو پڑھا تھا. ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے اندر ہم نے 2 کیبل ٹائپس پڑھی تھیں، ایک شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر تھا اور ان شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر تھا. شیٹڈ کے اندر کیا تھا کہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا شیٹ تھی جو کیا کرے گی کہ یہ بھی انٹرفیرنس سے ڈیٹا کو محفوظ رکھے گی. اور ان شیٹڈ میں یہ ہے کہ یہ شیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو سمپل ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو کیونکہ بنے ہوتے ہیں اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہتے ہیں. پیئر ہوتے ہیں اس کے اندر 4 پیئر ہوتے ہیں. پیئر مینز کے 2، تو مطلب 8 کیبلز ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تو یہ اس کے اندر جو ہے شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے جس کو ایس ٹی پی کہتے ہیں، اور دوسرا ان شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر تھا جس کو یو ڈی پی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اندر انٹرفیرنس کم ہوتا ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ مضبوط بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر انٹرفیرنس بھی ہوتا ہے، جس کو ان شیٹڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے فائبر آپٹیکل کیبلز پڑھا. فائبر آپٹیکل کیبل کے اندر یہ تھا کہ آپ کا ڈیٹا لائٹ کی شکل میں جو ہے ٹریول کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لائٹ کی صورت میں ہم اس کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹا جو ہے موو ہوتا ہے، اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ جو ہے ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے فاسٹ ترین کیبل ہے، اور بلکہ یوں کہیں کہ سب سے فاسٹ ترین کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ وائرلیس ہو یا وائر ہو. سب کے اندر سب سے زیادہ جو ہے آپ کی فائبر آپٹیکل کیبل جو ہے سب سے فاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. بال کی طرح سے باریک ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک کیبل کے اندر کافی ساری کیبلز ہوتی ہیں، تو ہر کیبل الگ یوزر کے لیے ڈیٹا کو لے کے جا رہی ہوتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے. تو لائٹ جب ہوگی تو وہ 1 کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور لائٹ جب نہیں ہوتی 0 کو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے، اور دوسری لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ڈیٹا جو ہے ٹریول کرتا ہے. تو 2 اس کے یہ فائدے ہیں. نقصان کیا ہے کہ اس کی انسٹالیشن مشکل ہے، اس کی انسٹالیشن جو ہے مہنگی ہے، کیبلز مہنگی ہیں، اس کے کنیکٹر مہنگے ہیں، اور باقی ڈیوائسز اس کی مہنگی ہیں. تو یہ پرابلم تھا. اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا تھا وہ تھا گائیڈڈ ان گائیڈڈ میڈیا. اس کو بھی ہم نے کل پڑھا تھا، تو اس کو میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ ان گائیڈڈ میڈیم کے اندر کیا تھا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ گائیڈڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر جگہ پہ موو کر رہا ہوتا ہے. اوپن ایئر کے اندر جو ہے ڈیٹا موو کر رہا ہے. اوپن ایئر کے اندر جب بھی آپ کا ڈیٹا موو کرے گا تو وہ ہر طرف جائے گا، کوئی آپ اس کی ڈائریکشن نہیں کر سکتے کہ یہ اسی ڈائریکشن میں جائے، صرف ان لوگوں کے پاس جائے، ان لوگوں کے پاس نہ جائے. تو وہ جو آپ کے موبائلس کے اندر ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے یا کسی خاص کو کال جا رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر پوری ایک سیکیورٹی اور پورے پروٹوکولز کے تحت جا رہا ہوتا ہے. جب کوئی بھی کال، اگر فرض کریں آپ 15-20 بچے اگر آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہیں، تو کسی ایک موبائل پہ کال آتی ہے، تو ایکچولی سارے موبائل اس کو سن رہے ہوتے ہیں،
سب موبائل اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، سب اس کو جو ہے اس ڈیٹا کو لے سکتے ہیں. وہ کس ڈیٹا تو سب کے پاس آ جائے گا، صرف فرق آگے یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو جو ہے ڈی کوڈ نہیں کر پاتے، تو باقی سب کو نائس جو ہے وہ سنائی دے گا، لیکن ڈیٹا ہر طرف جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان گائیڈڈ میڈیم میں ڈیٹا آپ کا ہر طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان گائیڈڈ میڈیم میں ہمارے پاس جو ہے وائرلیس کمیونیکیشن ہے. وائرلیس کمیونیکیشن میں بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں، بہت سی فریکوینسیز ہیں جو یوز ہوتی ہیں. تو جو بک پہ دی گئی ہیں اس کو ہم نے سمپلی جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس کے اندر مائکرو ویو ٹرانسمیشن اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن، یہ دو ان کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہیں کہ انفرا ریڈ ہے، ہمارے پاس بلوٹوتھ ہے، وائی فائی ہے، وائی میکس ہے، اور اسی طرح سے اور بھی ہمارے پاس جو ہے فریکوینسیز ہیں جن کے اندر جو ہے ڈیٹا ٹریول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں اس کا اوور ویو پہلے آپ کو دے دوں کہ جو آپ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دو طرح کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس جو ہے لائسنس فریکوینسیز ہوتی ہیں، اور ایک آپ کے پاس ان لائسنس فریکوینسیز ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے لائسنس اور ان لائسنس کا؟ لائسنس فریکوینسیز یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی کبھی آپ کو کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کو اپنی گورنمنٹ سے ان کے لیے لائسنس آپ کو لینا پڑے گا. یعنی آپ کے پاس لائسنس ہوگا تب آپ اس کے اندر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو جتنے آپ کے موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ جب کوئی اپنی کمپنی کھولتی ہیں تو وہ ایک لائسنس لیتی ہیں اور ان کو کچھ فریکوینسیز جو ہیں الاٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح سے جتنے ریڈیو سٹیشنز ہوتے ہیں، جتنے ٹی وی سٹیشنز ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جتنی بھی اداروں کے اپنی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں تو ان کو اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے. جیسے آپ ایف ایم دیکھتے ہیں تو ایف ایم میں جو ہے یہ 89 سے لے کے 110 تک آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ چینلز ہوتے ہیں. تو مثلا آپ ایف ایم 100 سن رہے ہوتے ہیں تو وہ 100 فریکوینسی پہ آپ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ 100 فریکوینسی اب کسی اور کو الاٹ نہیں کی جائے گی. وہ 100 فریکوینسی صرف اسی ریڈیو اسٹیشن کو الاٹ کی گئی ہے، وہی اس کے اندر جو ہے کمیونیکیشن کرے گا. اب اور کوئی جو ہے اسی فریکوینسی میں جب کمیونیکیشن کرے گا تو پھر کیا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرائی کریں گے. جیسے آپ فریکوینسیز کا آپ کو پتہ ہے کہ فریکوینسیز کیا ہیں، ویوز ہوتی ہیں. جیسے آپ ایک بالکل تالاب سا ہو اور بالکل سکون ہو اس میں، اور اس میں آپ ایک پتھر پھینکیں تو اس میں ویو جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی دوسرے مقام پہ بھی ایک آپ پتھر پھینکیں تو وہاں پہ بھی ویو جنریٹ ہوں گی. اور جہاں پہ یہ ویوز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی، یا تو یہ ایک دوسرے کو بڑھا دیں گی یا ایک دوسرے کو بالکل ہی ختم کر دیں گی، ڈسٹرائی کر دیں گی. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب دو فریکوینسیز جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے ایک ہی فریکوینسی پہ دو لوگ جو ہے بات کرتے ہیں تو یا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسی آواز کو زیادہ کر دیتے ہیں یا پھر ڈسٹرائی کر دیتے ہیں. جیسے آپ جو ہے قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی فریکوینسی میں سب لوگ ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ سب کی فریکوینسی مل کے وہ ایک جو ہے اس کو آواز زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن اگر آپ کلاس میں ہوتے ہیں، وہاں سب اپنی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب فریکوینسی ایک دوسرے کو ڈسٹرائی کرتی ہیں اور کسی کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، تو شور سا ایک نائس جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کسی کو کوئی فریکوینسی دی جاتی ہے تو وہ فریکوینسی صرف اسی کو الاٹ کی جاتی ہے، دوسرا کوئی اس فریکوینسی میں کمیونیکیشن نہیں کر سکتا. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس لائسنس فریکوینسیز ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر کچھ فریکوینسیز ہوتی ہیں جو ان لائسنس ہوتی ہیں، جس کو سائنٹیفک یوز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں انفرا ریڈ ہے، جس میں بلوٹوتھ ہے، جس میں وائی فائی ہے. تو یہ جتنی فریکوینسیز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صرف ان کو کیا لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے، ان کا ایریا جو ہے وہ جو ہے تھوڑا کر دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سمپلی ایکسٹرا ایک نالج تھا جو میں نے آپ کو دیا. اب واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے اس کوشچن کی طرف. تو یہاں پہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ مائکرو ویو ٹرانسمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. مائکرو ویو ٹرانسمیشن کیا ہے؟ مائکرو ویوز یہ بھی آپ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت ساری ٹائپ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. ریڈیو فریکوینسیز ہیں آپ کے پاس، مائکرو ویوز ہیں آپ کے پاس، ایکس ریز ہیں آپ کے پاس، ساؤنڈ فریکوینسی الگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ 20 ہارٹز سے لے کے 20,000 ہارٹز کے درمیان ہم بات کرتے ہیں. اس سے زیادہ فریکوینسی پہ ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے اور اس سے کم فریکوینسی پہ بھی ہم سن نہیں سکتے. تو یہ ایک جو ہے
स्पेक्ट्रम होता है फ्रिक्वेंसी का, जिसके अंदर जो है आप जो है ना आपकी वॉइस होती है। इसी तरह से रेडियो चैनल्स के लिए अलग से फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जैसे मैंने एफएम का आपको बताया कि 87 से लेके 110 तक फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो एफएम रेडियो के लिए हैं। इसी तरह से आगे कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, फिर आगे इसी तरह से आपकी माइक्रोवेव्स फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं, फिर एक्स रे फ्रिक्वेंसीज़ आपके पास होती हैं, फिर ठीक है इस तरह से जो है ना डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज़ हैं। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ क्या हैं? ये वो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जो क्या जिनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, दूर तक आप इसको भेज सकते हैं। एक तो इनका ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि ये खला के अंदर से भी गुजर सकती हैं, ठीक है। खला के अंदर से बहुत सारी चीज़ें नहीं गुजर सकती, ठीक है। जैसे हमारी आवाज़ है, तो हमारी आवाज़ जो है खला के अंदर से नहीं गुजर सकती, ठीक है। अगर आप खला के अंदर जाके बोलेंगे तो बेशक दो बंदे सामने बात कर रहे हों तो एक दूसरे की आवाज़ उनको नहीं आएगी, तो खला के अंदर जैसे हमारी आवाज़ नहीं जा सकती, तो इसी तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ भी जो हैं वो खला के अंदर से नहीं गुजर सकती। तो वहाँ पे हम माइक्रोवेव्स जो है उन फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ नॉर्मली जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं और सेटेलाइट सिस्टम्स के लिए इनको यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे देखें अगर तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यहाँ पे दिखाई गई है, तो दो टावर्स दिखाए गए हैं। तो जो दो टावर आपको दिखाए गए हैं, तो इसके अंदर दो तरह के एंटीने लगे हैं। एक ये गोल गोल लगे हैं और एक लंबाई में लंबे लंबे एंटीने लगे होते हैं, ठीक है, राड की तरह से लंबे लंबे लगे होते हैं। अगर आप टावर कहीं पे भी जाके देखें ना, तो उसके ऊपर जो है दो तरह के एंटीने लगे होते हैं। एक गोल गोल लगे होते हैं जो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरे जो है लंबाई में लंबे लंबे एंटीने लगे होते हैं। ये जो पिक्चर में इसने दिखाया है कि लंबे लंबे एंटीनों से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ये गलत दिखाया है इसने। एक्चुअली जो ये गोल गोल लगे होते हैं, ये एक दूसरे को जो है ना जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो कम्युनिकेशन होती है। यानी फ़र्ज़ करें ये वाला यहाँ पे आपका एंटीना है, तो ये इस एंटीने को जो बिल्कुल इसके सामने है उसको भेजेगा, यहाँ नीचे वाले को नहीं भेज सकता ये। यानी दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के सामने होना चाहिए, तब ये कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, कि दोनों एक दूसरे के सिग्नल्स को देख रहे हों। बेशक आँखों से आपको ये दोनों एंटीने नज़र ना आ रहे हों, यानी ये आपका टावर जो है जो जैसे इसने यहाँ कहा कि 30 माइल्स जो है अपार्ट होते हैं, कि इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मील जो है एक दूसरे से दूर रख सकते हैं। यानी पिंडी से लेकर रवात तक जो है आप एक दूसरे से इसको दूर जो है वो लेके जा सकते हैं। जहाँ पे जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी वो लाइन ऑफ साइट पे होगी। लाइन ऑफ साइट का मतलब होगा कि दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। आँखों से बेशक वो एक दूसरे को ना देख रहे हों, लेकिन उनके सिग्नल जो हैं, यानी ये अगर फ़र्ज़ करें फर्स्ट टावर आपका जो है सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो ये दोनों जो टावर हैं इनके दरम्यान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई दरख्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के जो है वो सामने होने चाहिए, ठीक है, यानी दरम्यान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यही हाल जो है आपके सेटेलाइट पे भी होगा कि सेटेलाइट जो है ऊपर आपके जो है ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ से लेके जो नीचे हमने छत के ऊपर डिश लगाई होती है, इन दोनों के दरम्यान में भी कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए डिश हमेशा क्या होती है वो छत के ऊपर लगाई जाती है, कभी कमरे के अंदर जो है आप डिश ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन ऑफ साइट पे होंगे। इसलिए डिश को भी आपको पूरे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है, उसको एक एक इंच जो है उसकी पूरी मेजरमेंट करके कि किस एंगल पे आपके सेटेलाइट हैं उसको जो है लगाया जाता है। नॉर्मली जो आपके सेटेलाइट होते हैं वो सूरज जिधर आपका मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और जो आपके डिश लगाते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा किस एंगल के ऊपर जो है सेटेलाइट है, ठीक है। नज़र आप किसी को यहाँ से सेटेलाइट नज़र नहीं आता, लेकिन वो एक दूसरे के सिग्नल जो हैं उनको वो लाइन ऑफ साइट पे होते हैं, तो दोनों जो है डिश भी सिग्नल उसको भेज सकती है और सेटेलाइट जो है वो भी सिग्नल इसको भेज रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे को जो है लाइन ऑफ साइट पे होते हैं, ठीक है।
اچھا، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، نیچے سیٹلائٹ کمیونیکیشن پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مائکرو ویو ٹرانسمیشن۔ تو یہ جو مائکرو ویو ٹرانسمیشن ہے یہ نارملی یوز ہوتی ہے ٹاور سے لے کے ٹاور تک ڈیٹا کو بھیجنے کے لیے، یعنی اگر آپ نے یہاں سے کسی دوسرے شہر کے اندر جو ہے ڈیٹا بھیجنا ہے اور وہ آپ کا شہر کافی سارا دور ہے، جیسے یہاں سے لاہور، اگر پنڈی سے لاہور آپ ڈیٹا جو ہے بھیجنے جا رہے ہیں تو یہاں سے ایک دم سے تو ڈیٹا نہیں جائے گا، تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ آپ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے نا آپ نے اس طرح کے ٹاور دیکھے ہوں گے، کافی ساری جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں پہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹاور جو ہے ڈیٹا دوسرے ٹاور کو بھیجتا ہے، دوسرا پھر اگلے ٹاور کو بھیجتا ہے، تو اس لیے اس طرح سے یہ جو ہے اس کو ریلے اسٹیشن بھی کہتے ہیں۔ ریلے اسٹیشن کیا ہوتا ہے، براڈ کاسٹر بھی ہوتا ہے، بوسٹر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سمپلی کیا کرتا ہے، ریلے اسٹیشن کیا کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا اس کو دے گا اور یہ سمپلی اس کو ریلے کر دے گا، یعنی آگے بھیج دے گا، جو اس کو ملا ہے وہی چیز جو ہے آگے بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں یہ والا یہ جو یہاں پہ ماؤس میں موو کرا رہا ہوں، یہاں پہ یہ والا جو انٹینا ہے یہ ڈیٹا بھیج رہا ہے اس انٹینا کو، تو اس انٹینا نے کیا کرے گا، یہ نیچے اس کو بھیجے گا، نیچے اس کے سسٹم لگا ہوگا، وہ سسٹم جو ہے کیبل کے تھرو اس انٹینا کو بھیجے گا اور یہ انٹینا پھر آگے یہاں پہ کوئی اور ٹاور لگا ہوگا اس کو بھیج دے گا۔ تو اس طرح سے یہ ٹاور ٹو ٹاور جو ہے ڈیٹا آپ کا ٹرانسمٹ ہو جائے گا ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر۔ اب آپ کے موبائل پہ ڈیٹا کیسے جاتا ہے، تو یہ جو لمبے لمبے یہاں پہ آپ کے جو ہے راڈ کی طرح سے انٹینے لگے ہوتے ہیں، یہ انٹینے پھر کیا کرتے ہیں، یہ ریڈیو کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ ریڈیو کمیونیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ ریڈیو کمیونیکیشن یا ریڈیو سگنل آپ کے یہ ہر جگہ پہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں، یعنی یہ کمرے کے اندر بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کے موبائل اگر آپ کے جیب کے اندر ہے تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مائکرو ویو جو سگنل سے یہ کمرے کے اندر نہیں جا سکتے تھے، تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس لاسٹ والے ٹاور پہ آپ کا ڈیٹا پہنچتا ہے تو وہ لاسٹ والا ٹاور جو ہے وہ یہ جو لمبے لمبے اس کے اوپر انٹینے لگے ہیں ان کے تھرو، یعنی نیچے سب سے پہلے بھیجتا ہے، نیچے اس کے جو ہے سسٹم لگا ہوتا ہے، وہ سسٹم پھر اوپر جو ہے ان لمبے لمبے انٹینا کو جو ہے اپنا ڈیٹا بھیجتا ہے اور یہ والے انٹینے جو ہیں اس کو ریڈیو سگنلز کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ پھر یہ آگے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین لگے ہوں گے، تین کونوں کے اوپر لگے ہوں گے، یعنی ایک یہاں پہ لگا ہوگا وہ لمبا سا انٹینا، پھر یہاں پہ لگا ہوگا اور ایک یہاں پہ لگا ہوگا، یعنی 60 کے اینگل پہ لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر 120 کے اینگل پہ لگے ہوں گے۔ اگر 60 پہ ہوں گے تو وہ آپ کے 6 لگے ہوں گے، اور اگر 120 کے ہوں گے تو وہ 3 انٹینے اس طرح کے لگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ہوتا ہے کہ کس طرح کی کمیونیکیشن آگے آپ نے کرنی ہے، زیادہ گنجان آبادی ہے یا کم آبادی ہے۔ اگر کم آبادی ہوتی ہے تو سمپلی ایک اومنی ڈائریکشن یعنی ساری ڈائریکشن میں پھینکنے والا انٹینا لگا ہوتا ہے، اگر زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ 3 انٹینے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو یہ 6 انٹینے لگے ہوتے ہیں، اس طرح سے لمبائی کے اندر جو انٹینے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ آگے کیا کرتے ہیں، ریڈیو سگنل جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں ہر یوزر تک، پھر اس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو لکھا ہے یہاں پہ 30 مائل اپارٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو جو ٹاور ہیں یہ میکسیمم آپ 30 کلومیٹر تک یا 30 مائلز تک آپ ایک دوسرے سے ان کو دور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ دور کریں گے تو تب بھی پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا کہ اگر آپ نے اپنے ہی کنٹری کے اندر آپ کا کمیونیکیشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے ٹاور لگا سکتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کسی اور کنٹری کو بھیجنا ہوتا ہے یا یہاں سے جیسے آپ پاکستان جو ہے سعودیہ کے اندر کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے تو درمیان میں جو ہے آپ کا سمندر ہے، تو پھر وہاں پہ تو آپ کی یہ ٹاور آپ نہیں لگا سکتے، تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگا، پھر آپ کو سیٹلائٹ پہ جانا پڑے گا، پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپ کے پاس جو ہے آپشن رہ جائے گا۔ تو پھر آپ سیٹلائٹ کے تھرو جو ہے یہاں سے آپ کی جو ڈش لگی ہوگی یہ کیا کرے گی، سیٹلائٹ کو ڈیٹا بھیجے گی، اور سیٹلائٹ جو ہے وہ اگلی ڈش کو بھیجے گا۔ اور میں بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے امریکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دنیا کے ایک کونے پہ ہے اور امریکہ جو ہے بالکل آپ کے دنیا کے دوسرے کونے پہ ہے، تو پھر اوپر جو ہے کافی سارے سیٹلائٹ ہوں گے، یعنی آپ کی ڈش یہاں سے ڈیٹا کو بھیجے گی، اوپر سے فرسٹ سیٹلائٹ پہ ڈیٹا جائے گا، پھر وہ اگلے سیٹلائٹ کو بھیجے گا، اگلے کو بھیجے گا،
4-5 सेटेलाइट से होता हुआ फिर लास्ट सेटेलाइट पे पहुंचेगा जब, तो फिर वो वहाँ पे जो नीचे डिश लगी होगी वो उसको डाटा जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मल्टीपल सेटेलाइट जो हैं उनको डाटा भेजा जा रहा होता है। अब सेटेलाइट क्या होते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द आप क्या करते हैं, मसनूई इशारे जो है वो भेज रहे होते हैं। वो अभी आपके रिले स्टेशन की तरह से होते हैं, टावर की तरह से ही काम करते हैं कि एक तरफ से डाटा लेते हैं और डाटा को दूसरी तरफ आगे जो है ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो ये जो है 22,000 माइल्स जो है यहाँ पे दिया गया है, तकरीबन इतने होते हैं, लेकिन ये इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये जो आपके जो है लो ऑर्बिट पे भी हो सकते हैं, हाई ऑर्बिट पे भी हो सकते हैं, यानी ज़मीन के करीब भी आपके मुख्तलिफ जो हैं ऑर्बिट्स हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में डिफरेंट ऑर्बिट्स पढ़े होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, वो जो पहला एक गोल दायरा होता है, फिर उसके बाद एक और होता है, फिर उसके बाद, तो ये इसी तरह ज़मीन के इर्द गिर्द भी डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। और ज़मीन जिस स्पीड के साथ आपकी जो है वो मूव कर रही होती है, ये भी उसी स्पीड के साथ जो है मूव कर रहे होते हैं। तो उसमें ज़मीन जो है तकरीबन 32 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करती है खला में। तो ये तेज़ी के साथ ये भी मूव करते हैं ज़मीन के साथ ही, और ग्रेविटी के साथ ही अटैच होते हैं। तो फिर वहाँ पे इनको छोड़ दिया जाता है, तो फिर ये जो है ना सूरज से ही अपनी जो है सारी एनर्जी वगैरह वहाँ पे ही लेते हैं, और इस तरह से ये सालों साल तक ये चलते रहते हैं। लेकिन इनको वहाँ पे एडजस्ट करना, वहाँ तक पहुँचाना, ये काफ़ी मुश्किल काम है, और काफ़ी इसमें जो है आपके डॉलर जो हैं वो खर्च होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा सेटेलाइट कम्युनिकेशन। सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिंपली इनको रॉकेट के थ्रू जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बहुत सारे सेटेलाइट ऊपर होते हैं और एक दूसरे से जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या थी, जो आपके कम्युनिकेशन के लिए उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने सिंपली कहा था कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो 5 टाइप ऑफ जो है ना कंपोनेंट्स उसके अंदर चाहिए थे। तो सेंडर था, उसके बाद जो है रिसीवर था, मैसेज था, कम्युनिकेशन मीडियम था, प्रोटोकॉल था। तो ये हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें फिर हम ये बाकी चीज़ें कहाँ से आ गई, तो इनको हम देखते हैं कि ये कहाँ पे उनमें लाई करती हैं। ठीक है, तो सेंडर हमने कहा था कि वो डाटा को सेंड करता है, रिसीवर जो डाटा को रिसीव कर रहा होता है। तो के कम्युनिकेशन मीडियम हमने जो है पिछला क्वेश्चन पढ़ा कि जिसके अंदर हमारे पास वायर और वायरलेस दोनों कम्युनिकेशन आ गई। ठीक है, मीडियम को हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद मैसेज था, जो भी डाटा आपका है, प्रोटोकॉल आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या है। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं ये भी एक्चुअली आपकी सेंडर और रिसीवर ही होंगे। ठीक है, वो जितनी भी पहले हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, वो कंपोनेंट सिंपल आपको चाहिए थे कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिंग का क्या मतलब है कि एक सेंडर है और आगे एक रिसीवर है, दरम्यान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी आपने एक ही बंदे ने आगे एक ही बंदे को जो है कम्युनिकेशन करनी है, यानी एक डिवाइस ने एक ही डिवाइस को कम्युनिकेशन करनी है, फिर तो आपको इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, तो फिर हमें ये दरम्यान में जो है डिफरेंट और टाइप की जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जिसमें हम इसमें से थोड़ी सी पढ़ेंगे। हब है, स्विच है, राउटर है और गेटवे है। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। तो हब आपका क्या करता है कि जब अपने मल्टीपल यूज़र्स को डाटा भेजना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, हब लगाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है जैसे आपके पास जो है घर के अंदर एक्सटेंशन आपकी होती है, एक्सटेंशन वायर आपके क्लास। तो हम बात कर रहे थे हब की। हब आपके पास जो है एक्सटेंशन की तरह से है, जो इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन आपके घरों में भी आप यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल अगर आपके पास एक ही सॉकेट हो और आपने उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लगाना हो, तो एक तो आपके पास वो 3 पिन शू होता है कि जिसके अंदर 3 जो है आपके पास आगे निकल आते हैं। तो एक अगर इससे भी ज़्यादा हो तो आप फिर एक्सटेंशन वायर लगाते हैं, एक एक्सटेंशन वायर लगाते हैं और उसके आगे फिर बहुत सारी सॉकेटें होती हैं। तो एक तरफ आप उस एक सॉकेट में लगा के आगे एक्सटेंशन वायर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अटैच कर सकते हैं। तो हब उसी तरह से है
کہ اگر آپ نے ملٹیپل کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، ملٹیپل ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، فرض کریں آپ کے پاس ایک لیب ہے جس میں آپ کے پاس 20 کمپیوٹر ہیں، تو اب 20 کمپیوٹر کا آپ نے ایک نیٹ ورک بنانا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کے اوپر. ہب آپ کا لوکل ایریا نیٹ ورک پہ بنے گا. اور لوکل ایریا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کسی ایک کمرے کے اندر، ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر، چھوٹے سے آفس کے اندر لوکلی جو آپ بناتے ہیں اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہب وہاں پہ یوز ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں 20 کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس اور آپ چاہتے ہیں ان سارے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کریں، لوکلی کنیکٹ کریں کہ یہ ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کر سکیں. پرنٹر جو ہے وہ پرنٹرز کو جو ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈیوائسز کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہب یوز کر سکتے ہیں آپ. ہب جو ہے سستا ہوتا ہے باقی ساری ڈیوائسز کی نسبت، سوئچ کی نسبت، راؤٹر کی نسبت اور باقی چیزوں کی نسبت. تو یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو سرکٹ لگا ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکس نہیں ہوتا، اور یہ کوئی اتنا ڈیٹا کو جو ہے وہ ریڈ نہیں کر رہا ہوتا، جس وجہ سے کیا ہے اس کے اندر انٹیلیجنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہب کے اندر ہوتا کیا ہے ایکچولی کہ فرض کریں یہ 20 کمپیوٹر آپ کے پاس لگے ہیں، اور ان کو اگر آپ نمبرنگ بھی دے دیں، کمپیوٹر 1 2 3 اپ ٹو کمپیوٹر 20، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر کمپیوٹر 1 جو ہے وہ فرض کریں کمپیوٹر 7 کو جو ہے ڈیٹا بھیجنا چاہ رہا ہے، تو کمپیوٹر 1 نے جب کمپیوٹر 7 کو ڈیٹا بھیجا ہے تو وہ صرف 7 پہ نہیں جائے گا، وہ سارے جو اس کے علاوہ جو 19 کمپیوٹر ہیں سب پہ ڈیٹا چلا جائے گا، سب ہی اس کو ریسیو کریں گے. لیکن ان کا جو پھر NIC کارڈ لگا ہوتا ہے، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگا ہوتا ہے، وہ ڈراپ کر دے کو ڈیٹا بھیجتا ہے. لیکن سب کمپیوٹر پہ ڈیٹا جاتا ضرور ہے، یعنی آپ نے بھیجا تو جو ہے کمپیوٹر 7 کو تھا، لیکن وہ جائے گا سارے کمپیوٹرز کے اوپر، اور پھر اس میں سے جس کمپیوٹر کو چاہیے ہوگا وہ لے لیتا ہے، باقی سب کو سارے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن لائنز جتنی بھی ہیں وہ 19 باقی جتنی بھی کمپیوٹرز ہیں ان کے ساتھ جو کیبلز لگی ہیں وہ ساری کی ساری بیزی ہو گئی ہیں. اور جب کوئی کیبل بیزی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور جو ہے کمپیوٹر جو ہے اس وقت میں ڈیٹا جو ہے سینڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا کہ جب کوئی ایک کمپیوٹر بھی جو ہے نا کمیونیکیشن کر رہا ہوگا تو باقی 20 کمپیوٹر جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو دیکھتے رہیں گے کہ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں کرتا باقی سارے جو ہیں ویٹ پہ چلے جائیں گے. تو یہ بڑی سلو کمیونیکیشن اس کے اندر ہوگی، اور اس کے اندر کولینز بہت زیادہ ہوں گی. کولینز کیا ہوتی ہیں کہ جب دو کمپیوٹر ایک ڈیٹا جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے سینڈ کرتے ہیں تو وہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کولین ہم کہتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اچھا، اور اس کے اوپر جو ہے ملٹیپل ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس ہوتی ہیں. یہ جو آپ کو پکچر میں یہ نظر آ رہی ہیں یہ پورٹس ہوتی ہیں. پورٹس کیا ہوتا ہے کہ سمپلی جیسے آپ کے کمپیوٹر کے پیچھے ایک پورٹ ہوتی ہے تو سمپل اس ایک پورٹ میں آپ جو ہے کنیکٹر لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہ کمپیوٹر ہیں تو یہ کمپیوٹر سے جو ہے پورٹ کے تھرو لگ کے اس کے اندر لگ گیا. تو ہر کمپیوٹر جو ہے وہ پورٹ سے اس ہب کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہو جائے گا. تو یہ ان کو ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹ جو ہے یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سمپلی جب بھی کوئی کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو وہ آؤٹ کرتا ہے اس کو، اور باقی سارے جو ہیں ڈیٹا ان کے پاس ان پٹ پورٹ کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو ہو رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سوئچ کی. تو سوئچ جو ہے یہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے مختلف ٹائپ کے سوئچ ہوتے ہیں. آگے نیکسٹ کلاسز کے اندر آپ پڑھیں گے سوئچ 2 کے لیئر 2 کے سوئچ ہیں، پھر لیئر 3 کے سوئچ ہیں، اور اسی طرح سے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوئچ ہیں. تو جو آپ کے پاس جو ہے لیئر 2 کے سوئچ ہیں وہ میک ایڈریس پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور لیئر 3 کے سوئچ جو ہیں وہ آپ کے پاس IP ایڈریس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. وہ راؤٹر کی طرح سے کام کرتے ہیں جو آپ کے پاس لیئر 3 کے سوئچ ہوتے ہیں. تو نارملی یہاں پہ یہ سمجھیں کہ جو لیئر 2 کے سوئچ ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں، تو جو میک ایڈریس کے اوپر جو ہے ڈیٹا جو ہے اس کو ریسیور آگے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ جتنے اگر فرض کریں آپ نے دوبارہ 20 کمپیوٹر کا جو ہے نیٹ ورک بنانا ہے تو سارے جتنے 20 کمپیوٹر ہوں گے ان جیسے ہی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور فرسٹ ٹائم جب ڈیٹا وہ سینڈ کریں گے کسی اور کو، تو جب اس کے پاس سوئچ کے پاس ڈیٹا آئے گا تو یہ کیا کرے گا کہ جس کمپیوٹر نے ڈیٹا کو سینڈ کیا ہے اس کا میک ایڈریس اپنے پاس سیو کر لے گا، اور یہ بھی سیو کر لے گا کہ یہ والا کمپیوٹر جو ہے یہ میری کس پورٹ کے اوپر جو ہے کنیکٹڈ ہے. یعنی یوں سمجھیں
کہ آپ نے ایک ڈاکیے کو جو ہے بہت سارے آپ نے جو ہے اس کو خط دے دیے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کو پوسٹ کر کے آؤ، تو پہلی دفعہ جو سب کو گھروں کے اندر جب اس کو دینے گیا تو اس کو کسی کا بھی گھر کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب وہ جس کے گھر پہ جو ہے خط دیتا جا رہا ہے وہ سب کا جو ہے نا ایڈریس اپنے پاس نوٹ کرتا جا رہا ہے کہ یہ جناب یہ گلی نمبر 7 اور مکان نمبر 4 جو ہے اس لوکیشن پہ ہے، اور یہ سب کا وہ اپنے پاس جو ہے سیو کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے پاس جو ہے جو وہ ڈیٹا اس کے پاس آتا جاتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے سوئچ بھی آپ کا کام کرتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپیوٹر جو ہے ڈیٹا اس کو سینڈ کرتا ہے تو یہ اس جس پورٹ پہ اس کے پاس ڈیٹا آتا ہے وہ اس کا میک ایڈریس اپنے پاس جو ہے وہ سیو کرتا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ٹائم گزرتا ہے یہ انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے۔ اب پھر اگر فرض کریں وہ 20 کمپیوٹر ایک دوسرے کو جو ہے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو اگر کمپیوٹر 1 جو ہے کمپیوٹر 7 کو ڈیٹا بھیجے گا، تو جب اس کے پاس کمپیوٹر 1 سے آئے گا تو یہ دیکھے گا کہ اب یہ کس کو جا رہا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ 7 کو بھیجنا ہے، تو اس کا ایڈریس اس کے پاس ہوگا تو سمپلی 7 کو جو ہے فارورڈ کر دے گا، باقی کمپیوٹر کو فارورڈ نہیں کرے گا۔ جب باقیوں کو فارورڈ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری لائن جو ہیں وہ بیزی نہیں ہوں گی، اس لیے یہ انٹیلیجنٹ یہ کہلاتا ہے، اور یہ انٹیلیجنس ہونے کی وجہ سے یہ فاسٹ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیٹا اس میں جو ہے فاسٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر ڈیٹا جو ہے آپ کے پیکٹس کی شکل میں جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پیکٹس بنتے ہیں جو ڈیٹا، یعنی ایک آپ کی بڑی فائل ہوتی ہے تو وہ پیکٹس کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہے، جس پہ میک ایڈریس بھی لگا ہوتا ہے اور آئی پی ایڈریس بھی لگا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں راؤٹر کی۔ تو راؤٹر بھی آپ کی کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو کیا کرے گی، آپ کے مختلف جو نیٹ ورک ہیں ان کو آپس میں جو ہے کنیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے راؤٹر یوز کرتے ہیں۔ سوئچ اور ہب جو ہے، اگر سوئچ آپ کا لیئر 2 کا سوئچ ہے تو یہ دونوں لوکل ایریا نیٹ ورک کے لیے یوز ہوں گے، لوکلی یوز ہوں گے، لیکن اگر آپ کا سوئچ جو ہے وہ لیئر 3 کا ہے تو اس کو آپ ایز اے راؤٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے جس میں نہیں ابھی جاننا چاہتا، تو سمپلی ابھی راؤٹر کا سمجھ لیں۔ تو راؤٹر آپ کے کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے جو ہے نا روٹ پورا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ روٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر سے جو ہے کالج کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا پورا ایک راستہ ہوگا کہ کس راستے سے آپ جو ہے گھر سے جو ہے کالج جو ہے پہنچتے ہیں۔ درمیان میں بہت ساری چوک آئیں گی، بہت ساری جو ہے نا راستے آئیں گے کہ جہاں پہ آپ دائیں بھی مڑ سکتے ہیں، بائیں بھی مڑ سکتے ہیں، سیدھے بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا راستہ آپ کے کالج کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ اسی راستے کو جو آپ کے پاس دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں، شارٹیسٹ ڈسٹینس اور ریلائیبل ڈسٹینس، ان دو چیزوں کو آپ سامنے رکھ کے آپ اپنے کالج پہنچ جاتے ہیں۔ شارٹیسٹ ڈسٹینس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے لے کے کالج تک جو سب سے کم ڈسٹینس پہ ہے، جو کم ڈسٹینس کا راستہ ہے اس پہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو چوز کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کے ریلائبلٹی کو بھی چوز کرتے ہیں۔ ریلائبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کو کالج تک پہنچا بھی دے، یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ شارٹیسٹ تو ہے لیکن راستے میں وہاں پہ پل تھا، وہ پل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو پھر آپ اس راستے سے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے اگر اس راستے میں کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہے تب بھی آپ اس سے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جب بھی آپ اپنے روٹ کو ڈسکور کرتے ہیں تو شارٹیسٹ ڈسٹینس اور ریلائبل ڈسٹینس کو اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو راؤٹر بھی آپ کا سیم اسی طرح سے جو ہے پیکٹس جو سینڈ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ان پیکٹس کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو یہ بھی اسی طرح سے شارٹیسٹ ڈسٹینس کو دیکھتا ہے اور ریلائبل ڈسٹینس کو دیکھتا ہے۔ شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا مطلب کہ جب آپ یہاں سے ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو درمیان میں بہت سارے راؤٹرز آ سکتے ہیں، تو یہ راؤٹر آپ کو جو ہے راؤٹر کے اوپر، جب آپ راؤٹر کے اوپر ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ درمیان میں اور بھی بہت سارے راؤٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ راؤٹرز جو ہیں جب وہ ایک راؤٹر جو ہے نیکسٹ راؤٹر پہ آپ کے ڈیٹا کو بھیج رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب سے شارٹیسٹ ڈسٹینس کون سا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے ٹاور پہ بھیجا، تو وہ ٹاور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگے بھی ایک ٹاور ہے جہاں پہ ڈیٹا کو بھیج سکتا ہے، یا وہ اس کے پاس یہ بھی کمیونیکیشن ہے کہ وہ سیٹلائٹ پہ بھی ڈیٹا
اب راؤٹر جو ہے ڈیٹا جب سینڈ کرتا ہے تو وہ درمیان میں بہت سارے راؤٹر ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے پاس پاتھ ہو سکتے ہیں. تو فرض کریں ایک ٹاور کو راؤٹر جو ہے ڈیٹا بھیجتا ہے، وہ ٹاور آگے چیک کر رہا ہے، وہاں پہ بھی راؤٹر لگا ہے، تو وہ اس کے پاس اگر فرض کریں دو رستے ہیں، ایک اگلے ٹاور کو وہ ڈیٹا بھیج سکتا ہے اور دوسری طرف سیٹلائٹ ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹاور پہ اگر وہ ڈیٹا بھیجتا ہے تو یہ قریب ہے، تو اس کے تھرو وہ اس کو بھیج دے گا. لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ دوسرے جو ٹاور ہے یہ اس کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، یہاں پہ فریکوینسی صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کو جو ہے سیٹلائٹ کے تھرو بھی بھیج سکتا ہے. تو راؤٹر ایکچولی جب بھی اس کے پاس کوئی پیکٹ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی جہاں پہ اس کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس کا آئی پی ایڈریس چیک کرتا ہے، اور اس آئی پی ایڈریس جو ہے اگر اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے، اسی نیٹ ورک پہ ہوتا ہے، تو اس کو وہیں پہ بھیج دیتا ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو وہ اس کو گیٹ وے پہ بھیج دیتا ہے، نیکسٹ جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے آگے پھر اسی طرح سے ڈیٹا آپ کا جو ہے راؤٹ ہوتا اینڈ ڈیسٹینیشن تک، آخری پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے، اینڈ یوزر تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو راؤٹر بھی آپ کا جو ہے اسی طرح سے راؤٹ کر رہا ہوتا ہے پیکٹس کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گیٹ وے کی. گیٹ وے کیا ہے آپ کے پاس کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروٹوکول یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورک یوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں گیٹ وے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ اگر ایک ہی جیسے پروٹوکول یوز ہو رہے ہوں، یعنی آپ ایک طرف آپ نے ونڈو انسٹال کی ہو، دوسری طرف لینکس یوز کی ہو، ایک طرف آپ کے سپر کمپیوٹر جو ہے وہ چل رہا ہو، دوسری طرف مین فریم کمپیوٹر ہو، یا آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو، تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کے جو ہے نیٹ ورک مختلف ہو سکتے ہیں. تو جب نیٹ ورک مختلف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم گیٹ وے کو یوز کرتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر تو آپ یو فون کے یوز کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس زونگ ہے، پھر وارث ہے، ڈیفرنٹ ہمارے پاس ہیں. تو اگر یو فون کے اندر ہی آپ کال کر رہے ہیں یا وہاں پہ اس کے اندر ہی کوئی میسج کر رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کی پیسے بھی کم آپ سے لیتے ہیں کہ ود ان جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے کافی سارے پیکیج ہوتے ہیں، تو اس میں میسج کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے اندر کال کرنا بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جب وہ آپ وہاں سے کسی دوسرے نیٹ ورک کی طرف جو ہے کال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کے اپنے نیٹ ورک کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر انہیں کسی گیٹ وے کے تھرو آپ کو جو ہے آپ کی کال جو ہے وہ کنیکٹ کرانی پڑتی ہے. تو وہ پھر گیٹ وے کے تھرو جب جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو دوسروں کو بھی پے کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کال آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو گیٹ وے سمپلی کیا ہے، یہ بھی ڈیوائس ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس پروٹوکول ہیں، تو وہاں پہ ان کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے گیٹ وے جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو ابھی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ڈیفرنٹ ڈیوائسز پڑھی ہیں ان کو دوبارہ میں جو ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا. تو آج ہم نے پڑھا ہے سمپلی ہب پڑا ہے، جو کیا کرے گا، لوکل ایریا نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے، لوکلی اس کے اندر یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اتنا جو ہے اچھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی. مطلب یہ جب ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے تو سارے کمپیوٹر کو ہی سینڈ کر دیتا ہے. اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ سوئچ کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جو کہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے میک ایڈریس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور میک ایڈریس کو سمجھتے ہوئے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے راؤٹر پڑھا. تو راؤٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو، کمپیوٹرز کو یا ڈیفرنٹ اور نوڈز کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو راؤٹر کو جو ہے یوز کرتے ہیں. اور راؤٹر کیا ہے، بس بیسٹ شارٹیسٹ ریلائبل ڈسٹینس کو ڈسکور کرتا ہے. بیسٹ شارٹیسٹ ریلائبل ڈسٹینس، یعنی سب سے کم جو ڈسٹینس جہاں پہ ہے، اور دوسرا ریلائبلٹی کہاں پہ ہے، اس کو جو ہے ڈسکور کر کے ڈیٹا پیکٹس جو ہے وہاں پہ سینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا گیٹ وے. گیٹ وے کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروٹوکولس ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورکس ہیں، تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے گیٹ وے جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں آج کا لیکچر یہاں تک ہم رکھتے ہیں. کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.